السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاة، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق نبی الامین المختار الکریم، ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وعدہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل وادی بلال میں آنے والے تمام اپنے بندوں اور بندیوں کی حاضری کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دم واپسی تک تو حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو اپنے گھر سے نکل کر اس وادی بلال میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آپ تمام سے درخواست کروں گا کہ سنی دعوت اسلامی کے 7ویں سالانہ سنی اجتماع کے موقع پر آپ اور ہم جب یہاں حاضر آئے ہیں تو اس منبر رسول سے جو کچھ بھی باتیں آپ کو بتائی جائیں، آپ صرف سن کر ان کو گزر نہ جائیں، بلکہ آپ کی نیت، آپ کا ارادہ یہ ہو کہ تمام باتوں کو دل کے نہا خانے میں جگہ دیں گے اور آئندہ عمر بھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ، جس کا مفہوم ہے نماز قائم کرو۔ کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم عطا فرمایا، لیکن اگر ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو پتہ یہ چل جائے گا کہ آج کے دور کا مسلمان سب سے زیادہ نماز ہی کے معاملے میں کاہلی اور سستی سے کام لیتا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے آپ کے جھارکھنڈ کی سرزمین پر اکثر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے چہرے پر داڑھیاں تو سجا لی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک داڑھی کا رکھ لینا آسان ہے، لیکن اللہ کے سجدے کرنا بڑا مشکل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، علماء فرماتے ہیں کہ رب تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ تقریباً 300 مقامات پر اپنے بندوں کو نماز کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تقریباً 300 مقامات پر اللہ نے بندوں کو نماز کا حکم عطا کیا، لیکن بندے ہیں کہ نماز ہی کے معاملے میں سب سے زیادہ کاہلی سے کام لے رہے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا رزاق ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے
کہ اللہ نے اگر کسی بات کا حکم دیا تو بندگی کا حق تو یہ ہے ایک بار حکم ہو جائے تو بندہ پوری زندگی اس پر عمل کرے۔ مولا نے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 300 مقامات پر اللہ نے نماز کا حکم عطا فرمایا، لیکن بندے نماز پڑھتے نظر نہیں آتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دنیا کے تمام کاموں کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کے سجدوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ دن رات میں 5 مرتبہ کھانے کے لیے وقت ہے، چائے کے لیے وقت ہے، سگریٹ کے لیے وقت ہے، سیر و تفریح کے لیے وقت ہے، دوست احباب کے پاس جانے کے لیے وقت ہے، شادی بیاہ میں شرکت کے لیے وقت ہے، بازار میں جانے کے لیے وقت ہے، اپنے کاروبار کے لیے وقت ہے، ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر وقت نہیں تو اللہ کے سجدوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لے گا۔ سب سے پہلے اگر کوئی سوال کیا جائے گا تو کچھ اور نہیں ہوگا بلکہ نماز کا سوال کیا جائے گا۔ کیا ہم نے آپ نے کبھی اس کے حوالے سے غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے آپ کی اس کے بارے میں تیاری کی؟ آج کے دور میں نہ مرد نماز پڑھتا نظر آ رہا ہے نہ عورتیں نماز پڑھتی نظر آ رہی ہیں، دونوں طرف معاملے کاہلی اور سستی کے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، والدین نماز نہیں پڑھتے اور وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نمازی بن جائے، ہمارا بچہ نمازی بن جائے۔ ہم نے یہاں گھوم گھوم کر دیکھا، نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، نماز کے شرائط کا جاننا، نماز کے فرائض کا جاننا، نماز کے واجبات کا جاننا، ارے دین کی یہ تمام باتیں تو بہت دور کی بات ہے۔ آج کے دور میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو 5 کلمے بھی یاد نہیں ہیں۔ اگر آپ کلمہ پوچھو مسلمان سے تو ہو سکتا ہے پہلا سنا دے، کچھ اور لوگ ہوں گے جو دوسرا سنا دے، علاوہ اس کے جواب ملتا نظر نہیں آتا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنے دین کے حوالے سے ہمیں کوئی نالج نہیں ہے، اپنے دین کے حوالے سے ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے آج تیزی کے ساتھ جو مسلمان آج تیزی کے ساتھ خوش عقیدہ سنی جو بدعقیدہ ہو رہا ہے، گمراہوں کے چنگل میں آ رہا ہے، گستاخوں کے چنگل میں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم سے سوال پوچھتا ہے کوئی بدعقیدہ، تم جو نظر و نیاز کرتے ہو یہ نیاز کا کرنا کہاں سے ثابت ہے بتاؤ؟ یہ جو تم مزار پر جاتے ہو مزار پر جانا کہاں سے ثابت ہے بتاؤ؟ یہ جو تم عرس مناتے ہو یہ عرس منانا کہاں سے ثابت ہے بناؤ؟ یہ تم جو محرم مناتے ہو یہ محرم کا منانا کہاں سے ثابت ہے بتاؤ؟ آج کے دور کا بدعقیدہ، آج کے دور کا گمراہ ہم سے اس طرح کے سوال کرتا ہے اور جواب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا اپنا بھائی ہم سے ٹوٹ کر غیروں کے چنگل میں جا رہا ہے۔ آج ہمارا وہ بھائی اولیاء اللہ سے جو کل تک محبت کرتا تھا، جو اللہ کے محبوب سے محبت کرتا تھا، آج وہ اولیاء اللہ سے محبت نہیں کرتا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ علم دین کی دوری کی بنیاد مسلمان آج اسلام سے باہر ہو رہا ہے، علم دین کی دوری کی بنیاد آج کے دور کا خوش عقیدہ سنی بدعقیدہ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ نظر و نیاز کے مسائل، یہ فاتحہ خوانی کے مسائل، یہ 11ویں 12ویں کے مسائل، یہ اللہ کے ولیوں کے عرس کے منانے کے مسائل، یہ مزارات پر چادر اور حاضری کے مسائل تو بہت دور کی بات ہے۔ جنہیں 5 کلمہ بھی یاد نہ ہو، آپ بتاؤ آخر ان کا فیوچر کیا ہے؟ آپ بتاؤ ان کا مستقبل کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ابھی آپ بلبل باغ مدینہ سے جنازے کی نماز کے حوالے سے مسائل سماعت فرما رہے تھے۔ فرمایا گیا کسی کے باپ کا انتقال ہو تو اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کا حق اس کے بیٹے کو ہے، وہ سب سے پہلے جنازے کی نماز پڑھائے۔ آج کتنی اولاد ایسی ہے، کتنے والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو یہ طریقہ سکھایا ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو اس لائق بنایا ہے۔ ارے دیکھا تو یہ جاتا ہے، آبادی والے جنازہ لے کر پہنچتے ہیں قبرستان میں، تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سب بنا کر، لیکن بیٹا دور کھڑا ہوتا ہے۔ مسجد سے امام صاحب آ کر نماز پڑھاتے ہیں۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ایک جگہ سے مجھے فون آیا، جانتے ہو مسئلہ پوچھنے کے لیے، یو پی کے ایک گاؤں سے کسی نے فون کیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ نہیں تھا، بالکل آج روزمرہ کی زندگی میں آنے والی بات ہے۔ جانتے ہو کیا مسئلہ؟ انہوں نے سوال کیا، ہمارے علاقے کے جو امام صاحب ہیں وہ اس وقت چھٹی پر گاؤں گئے ہوئے ہیں، وہ 2 دن کے بعد آئیں گے، ہمارے یہاں انتقال ہو گیا ہے ایک شخص کا، اب اس کے جنازے کی نماز کیسے پڑھائی جائے؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جنازے
جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہو، اب ہم کیا ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے کیسٹ بجا کر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! آپ سوچو کیسا دور آ گیا میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں۔ اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو وہ ضرورت تو کہا جاتا ہے، حکم اس بات کا ہے کہ اس کے بچے کے کان میں اذان دی جائے، بچے کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہی جائے۔ آپ بتاؤ تو صحیح، آج جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ 10 سال کا ہونے کے بعد کسی کو نہیں ہوتا، 12 سال میں کوئی باپ نہیں بنتا، 13-14 سال میں کوئی باپ نہیں بنتا، بلکہ باپ جب بنتا ہے کوئی تو 16-17 سال کا ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں پر شہروں میں 20-25 سال کا ہوتا ہے، تب جا کر کہیں باپ بنتا ہے۔ 25 سال کا ہو گیا ہے، آج اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، تمام آبادی کے لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، لیکن باپ بننے والا شخص اتنا محتاج ہے کہ خود اپنے بیٹے کے کان میں اذان نہیں دے سکتا ہے۔ تلاش کر رہا ہے کوئی نمازی مل جائے تو اذان دلوا دو، بانگی صاحب آ جائے تو اذان دلوا دو، امام صاحب آ جائے تو اذان دلوا دو۔ ارے باپ بننے کی خوشی تجھ کو میسر آئی ہے، مٹھائی تو لوگوں کو بانٹ رہا ہے، مبارکباد تو وصول کر رہا ہے، اور اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ 25 سال کا ہو گیا، جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر اب تک تو نے دن رات میں 5 وقت اذان سنی ہوگی روزانہ، لیکن پھر بھی تجھے اذان دینا نہیں آتا ہے۔ آپ سوچو ہمارا فیوچر کیسا ہوگا، ہمارا مستقبل کیسا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قسم خدا کی دین سے دوری ہمیں کبھی کامیابی نہیں دلا سکتی ہے۔ کامیاب وہ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین سے وابستہ کر دیا ہے، جنہوں نے دین کے دامن کو مضبوطی سے ہاتھوں میں تھام لیا ہے، اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا غوث اعظم کیا فاقہ کش تھے، خواجہ غریب نواز کیا غریب تھے؟ کیا ان کے پاس کچھ بھی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قسم خدا کی سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے بیوی بچوں کا جس طرح سے حق ادا کرتے تھے، آج کے دور میں ہم اور آپ اس طرح سے حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ شب بیداریاں بھی کرتے، وہ رات بھر عبادت بھی کرتے تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے دن رات کام کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی اپنے بیوی بچوں کے حق کو بھی ادا کرتے تھے۔ جانتے ہو غوث اعظم تعویذ لکھ کر اپنا گھر نہیں چلاتے تھے، غوث اعظم کہیں امامت کر کے اپنا پیٹ نہیں پالتے تھے، بلکہ سیدنا سرکار غوث اعظم کو اللہ نے وہ دولت عطا فرمائی تھی۔ آپ ایک وقت کی نماز ادا کرتے، آپ کے سر کے اوپر امامہ شریف جو ہوتا تھا اس کی قیمت 70,000 دینار ہوتی تھی۔ آپ ایک وقت کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتے تھے اور وہ امامہ اتار کر غریبوں میں صدقہ کر دیا کرتے تھے، غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو محتاج نہیں بنایا، اللہ نے اپنے ولیوں کو مجبور نہیں بنایا، بلکہ معاملہ یہ ہوتا تھا دین کا دامن ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا اور دنیا کی دولت ان کے قدموں میں غلام بن کر رہتی تھی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج نماز کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ نہ دین ہی ہاتھ آ رہا ہے، نہ دنیا ہی ہاتھ آ رہی ہے۔ آخر دنیا میں کون سی بڑی ترقی حاصل کر لی ہم نے؟ آخر نمازوں کو چھوڑ کر کون سی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہم نے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ایک وقت کی نماز کو چھوڑ کر کتنا کما لیتے ہو؟ آپ نے فجر کی نماز قضا کر دی، کتنا جمع کر لیا؟ آپ نے ظہر کی نماز کو چھوڑ دیا، کتنا جمع کر لیا؟ آپ نے عصر کی نماز نہ پڑھی، کتنا جمع کر لیا؟ مغرب کی اذان ہوئی، چند بوڑھے چلے مسجد کی طرف، آپ بیٹھے رہے اپنی دکان اپنے کارخانے میں، بتاؤ کتنا جمع کر لیا؟ قسم خدا کی اگر ایک نماز کے بدلے میں روزانہ 1 لاکھ روپے بھی کما لیتے ہو، اگر 5 وقت کی نماز کے بدلے روزانہ 5 لاکھ بھی جمع کر لیتے ہو، تو 40 45 50 60 سال کے بعد جب قبر میں جاؤ گے تو کتنا اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ آخر قبر میں کیا کروڑوں تمہارے کام آئیں گے؟ کیا لاکھوں تمہارے کام آئیں گے؟ نمازوں کو ترک کر کے جو بھی دھن دولت اکٹھا کرو گے سب زمین کے اوپر چھوڑ کر جاؤ گے، قبر میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں جانے والا ہے۔ ایک دولت مند قبر میں جس حال میں جاتا ہے، غریب بھی قبر میں اسی حال میں جاتا ہے۔ ایک محلوں میں رہنے والا قبر میں جس حال میں جاتا ہے، بوریا نشین بھی قبر میں اسی حال میں جاتا ہے۔ آپ کے قریب قبرستان ہے،
ہے، جا کر دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ اس قبرستان میں نہ جانے کتنے لکھپتی کروڑ پتی قبر کے اندر ہے، منو مٹی کے نیچے ان کو دبا دیا گیا ہے۔ آج سورج جب آگ اگلتا ہے، آج زمین جب شعلے اگلتی ہے، ہم اپنے آپ کو بچانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے آپ کو بچا بھی لیتے ہیں، لیکن بعد مرنے کے جب ہمارے پورے جسم کو اس مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، سورج شعلے اگلے گا، زمین تپے گی، ہم کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ بتاؤ قبر میں ہمیں کون بچائے گا اس گرمی سے؟ قبر میں ہمیں کون بچائے گا اس تپش سے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہت سے دولت مند ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں بھی اے سی ہوتی ہے، گھر میں بھی ایئر کنڈیشن لگا ہے، دفتر میں بھی ایئر کنڈیشن لگا ہے، کار میں بھی ایئر کنڈیشن لگا ہے، بنا اے سی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ مت استعمال کرو اس کا، اللہ نے تم کو حیثیت دی ہے، استعمال کرو، اللہ کی یہ بھی نعمت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دنیا میں تم نے اے سی کا اہتمام کر لیا، لیکن کیا کبھی قبر کا تمہیں خیال آیا ہے؟ اگر تم نے زندگی میں اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے سجدے کیے، تو قبر میں بھی تمہارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، قبر میں بھی جنت کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی۔ اور اگر پوری زندگی ایئر کنڈیشن میں رہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، تو قبر میں ایسی نہیں ہوگی بلکہ قبر میں ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ قبر میں تمہارے کوئی دولت کام نہیں آنے والی ہے، تم کروڑ پتی ہو، تم ارب پتی ہو، تم لکھ پتی ہو، تم دنیا والوں سے اپنے مال کی بنیاد عزت وصول کر سکتے ہو، لیکن فرشتے قبر میں تمہاری دولت نہیں دیکھیں گے، تمہارا عہدہ نہیں دیکھیں گے، تمہارا اسٹیٹس نہیں دیکھیں گے۔ اگر نیک ہوئے تو قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جائے گا، اگر نیک ہوئے تو قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی ہوگی تو تمہیں قبر کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہماری آپ کی کیا اوقات؟ وہ سکندر جس نے پوری دنیا کو فتح کیا، جانتے ہو جب سکندر دنیا سے رخصت ہوا اس نے وصیت کی، مجھ کو جب قبر میں دفن کرنے لگنا میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا شریعت کا حکم تو یہ ہے ہاتھ کفن کے اندر ہونے چاہیے، آخر ہاتھ باہر کیوں نکلوانا چاہتے ہو؟ تو سکندر نے کہا میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو دکھانا چاہتا ہوں، میں نے پوری زندگی گزار دی دنیا کمانے میں، پوری زندگی لگا دی دنیا فتح کرنے میں، لیکن قبر میں گیا تو خالی ہاتھ گیا ہوں، تم اپنے ساتھ قبر میں کیا لے کر جاؤ گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمارے بہت سارے بھائی یہاں پر ایسے ہیں جو شہروں میں نوکری کرتے ہیں، جو بامبے وغیرہ میں رہتے ہیں، آپ وہاں نوکری کرتے ہو کسی کے یہاں، آپ کا جو مالک ہے، آپ کا جو آقا ہے، اس نے کہا صبح آپ کو 9 بجے آنا ہے، شام کو 6 بجے آپ کی چھٹی ہوگی، آپ کو پورے 9 سے لے کر 6 تک ڈیوٹی دینی ہے، دوپہر میں آدھے گھنٹے تمہیں کھانے کا موقع ملے گا، علاوہ اس کے کام میں کوئی لاپرواہی مت برتنا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ کام زیادہ ہوگا تو اتوار کو بھی آنا پڑے گا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا آپ کو اس کے عوض میں 4000 روپے تنخواہ دوں گا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب ساری باتیں طے ہو گئی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صبح 9 بجے سے لے کر 6 بجے تک اس کی غلامی کر رہے ہو، اس کی فرمانبرداری کر رہے ہو، وہ جو تمہیں 4000 روپے تنخواہ دیتا ہے، وہ جو تمہیں 5000 روپے تنخواہ دیتا ہے، وہ جو تمہیں 8-10 ہزار روپے تنخواہ دیتا ہے، 8 گھنٹے دن رات اس کی غلامی کرتے ہو، اور جو رب جس نے تمہیں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے پاس اس کے سجدوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی 4-5 ہزار روپے دے، 8 گھنٹے غلامی کرو اور خوشی محسوس کرتے ہو، اور مولا جس نے انگنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے پاس اس کے سجدوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے دن رات میں 12 گھنٹے ہم پر نماز فرض کر دی ہوتی، ہم کیا کر سکتے تھے؟ 8 گھنٹے نماز فرض کر دی ہوتی، ہم کیا کر سکتے تھے؟ 6 گھنٹے نماز فرض کر دی ہوتی، ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے 12 یا 8 یا 10 گھنٹے نماز فرض نہیں کی، بلکہ دن رات میں ہمیں اللہ نے 5 وقت اپنے سجدے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں 5 وقت میرا سجدہ کر لو۔ اگر ہم اور آپ 5 وقت سجدہ کریں تو کتنا ٹائم جائے گا، کتنا وقت خرچ ہوگا؟ آپ فجر کی نماز اگر بجماعت ادا کرتے ہیں، اللہ سب کو بجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت زیادہ لگیں گے، 15 منٹ لگیں گے، اور وہ بھی امام صاحب اچھے قاری ہوں تو 15 منٹ۔ ظہر کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ تو 15 منٹ، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 10 منٹ، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 10 منٹ، عشاء کی نماز بجماعت ادا کریں تو 20 منٹ۔ اب ٹوٹل کیلکولیشن کر لے،
سے کتنا وقت ہوتا ہے؟ تقریباً 1-1.25 گھنٹہ۔ ارے جس کے پاس 24 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے بھی اللہ کے سجدوں کے لیے نہ ہو، آپ اندازہ لگاؤ وہ کتنا کم نصیب ہوگا، وہ کتنا گیا گزرا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، اور ہرگز میری بات کا برا مت ماننا، ارے 5 وقت نماز پڑھنا بہت دور کی بات۔ میں آپ سے اگر سوال پوچھوں فجر سے لے کر عشاء تک ٹوٹل جو نمازیں ہوتی ہیں وہ کتنی رکعت نماز ہوتی ہے بتاؤ؟ فجر میں ٹوٹل کتنی، ظہر میں کتنی، عصر مغرب اور عشاء میں کتنی، ٹوٹل بتاؤ کتنے فرائض، کتنے واجبات، کتنی سنتیں، کتنے نوافل؟ ہماری اکثریت ایسی ہوگی جو اس کا جواب نہ دے سکے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، اب یہاں ذہن میں ایک بات آئی، آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، دیکھو تو صحیح، کہیں ایک حکومت میں، ایک سلطنت میں بادشاہ نے اعلان کروایا میری ریاست میں رہنے والے نمازوں کی پابندی کریں، اگر کسی کو پایا گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو میں اس کو سزا دوں گا، 1 وقت کی نماز چھوڑنے والے کو 10 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس نے اعلان کرا دیا۔ اللہ کرے کہ آج بھی کوئی ایسا حکمراں آئے جو اس طرح کا اعلان کرے تاکہ اللہ کم سے کم اس کے ڈر سے ہمیں سجدے کی توفیق عطا کر دے۔ کیونکہ آج دیکھا گیا ہمارے وہ بھائی جو سعودی میں رہتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب سعودی میں رہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب 2-3 سال کے بعد واپس آتے تو یہاں آنے کے بعد ایسا لگتا ہے نماز معاف، یہاں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں رہتے تو ایک بھی وقت کی نہیں چھوڑتے، اور یہاں آتے تو ایک بھی وقت کی نہیں پڑھتے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، کیا پتا چلا اگر اللہ کے لیے پڑھنے والا ہوتا تو سعودی اور انڈیا نہیں دیکھتا، جہاں بھی ہوتا اللہ کے سجدے کرتا، وہاں پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا، تو پتا چلا اللہ کے خوف سے نہیں پڑھتا تھا بلکہ متوع کے خوف سے پڑھتا تھا۔ اللہ کے خوف میں پڑھنے والا وہاں بھی پڑھتا ہے اور یہاں بھی پڑھتا ہے۔ وہ متوع کے ڈر سے پڑھتا تھا، نہیں پڑھوں گا تو کوڑے پڑیں گے، نہیں پڑھوں گا جیل میں ڈال دیا جائے گا، وہاں سزا ہوتی ہے نا بے نمازی کو پکڑا جائے گا۔ وہاں رہے تو پڑھتے رہے اور یہاں ہے تو نہیں پڑھا۔ اب ان کے لیے یہ بھی سن لو، متوع کے ڈر سے پوری زندگی سجدہ کرو، اللہ تمہارا سجدہ قبول نہیں کرے گا، اور اللہ کے خوف میں ایک سجدہ بھی اگر اللہ نے پسند کر لیا، قبول کر لیا، تو وہی ایک سجدہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ بادشاہ نے اعلان کرا دیا میری رعایا میں رہنے والے 5 وقت نماز کی پابندی کریں، کوئی بے نمازی پکڑا گیا تو 1 نماز کے بدلے 10 کوڑے۔ اب جب جماعت کھڑی ہوتی مسجد میں تو سپاہی نکل جاتے تلاش کرنے، کہیں کوئی بے نمازی مل جائے، کہیں کوئی بے نمازی مل جائے۔ اب اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا، صبح فجر کے وقت سپاہی نکلے تلاش کرنے کے لیے، اور ایک کسان اپنے ہل کو کندھے پر رکھے، بیل کی رسیاں پکڑے، جلدی کھیت کی طرف جا رہا تھا۔ مسجد میں جماعت کھڑی ہے، وہ جا رہا ہے کھیت کی طرف، سپاہیوں رنگے ہاتھوں اس کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے لے آئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا۔ بادشاہ نے کہا بتا تو نے نماز فجر کیوں نہیں ادا کی، کیا تو نے میرا اعلان نہیں سنا؟ تو اس نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ تھوڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دراصل آج کل دھوپ زیادہ ہو رہی ہے اور دھوپ کی وجہ سے کام جلدی ختم کرنے کی نیت سے میں نے جیسے ہی فجر کا وقت ہوا گھر میں نماز پڑھ لی، جماعت کا انتظار نہیں کیا، اور گھر میں نماز پڑھ کر میں کھیت کی طرف چلا گیا تاکہ جلدی دھوپ نکلنے سے پہلے کام ختم کر لوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس طرح تو نے نماز پڑھ لی ہے تو کوئی بات نہیں، تجھ کو سزا نہیں ہوگی، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا فرمائیے۔ اب بادشاہ نے کہا تو نے نماز اگر گھر میں ادا کر لی تو تو مجھ کو بتا، صبح فجر میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں فرض کتنی رکعت نمازیں ہوتی ہیں؟ صبح فجر میں کتنی رکعت نماز فرض ہوتی ہے؟ مجھ کو اس کا جواب دے۔ تھوڑی دیر تک سوچا، غور و فکر کی، اور اس کے بعد کہتا ہے صبح فجر میں 4 رکعت نماز فرض ہوتی ہے۔ کتنی رکعت کہا اس نے؟ 4 رکعت۔ بادشاہ نے سوچا شاید گھبرا گیا، ڈر گیا، سوال سمجھ نہیں پایا۔ بادشاہ نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں فرض کتنی رکعت نماز ہوتی ہے؟ بادشاہ نے سوچا شاید ٹوٹل اس نے بتا دیا، 2 سنت 2 فرض دونوں ملا کے اس نے 4 کہہ دیا، گھبرا گیا۔ بادشاہ نے کہا تجھے ایک بار اور مہلت دیتا ہوں، سوال صحیح سن، فجر میں کتنی رکعت فرض ہوتی ہے وہ بتا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، دراصل پہلی بار دربار میں آنا ہوا، آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہوا، گھبرا گیا، زبان سے کچھ کا کچھ نکل گیا۔ فجر میں 4 رکعت نہیں بلکہ فجر میں 6 رکعت نماز فرض ہوتی ہے، 6 رکعت۔ اب بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ جاہل ہے، اس کو واقعی معلوم نہیں، اس نے غلطی نہیں کی تھی بلکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہا ہے۔
بادشاہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ جاہل آدمی، کیا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ ابھی کوڑے لگوانے کا حکم دوں گا تجھے، آخری بار موقع دیتا ہوں، بتا فجر میں کتنی رکعت نماز فرض ہوتی ہے؟ تو تیسری مرتبہ پھر موقع ملا تو ڈانٹ کانپتے ہوئے گھبراتے ہوئے جواب دیتا ہے، بادشاہ سلامت گستاخی معاف ہو، 2 مرتبہ غلطی سے زبان سے کچھ کا کچھ نکل گیا، معافی چاہتا ہوں، صبح فجر میں 8 رکعت نماز فرض ہوتی ہے۔ تیسری بار کہتا 8 رکعت نماز فرض۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، بادشاہ نے کہا لے جاؤ اس کو، جاہل کو کوڑے لگائے۔ کوڑے لگائے گئے، مار کھانے کے بعد، کوڑے کھانے کے بعد گھر پہنچا۔ گھر پہنچنے کے بعد بیوی کے سامنے گیا، بیوی نے یہ حالت دیکھی تو سوال کیا معاملہ کیا، ساری باتیں بیان کر دی اس نے۔ بادشاہ نے، بیوی کہتی تم بھی بڑے عجیب آدمی ہو، تم بھی بڑے عجیب آدمی ہو، ارے خامخواہ میں بڑھاتے چلے جا رہے تھے، کہہ دیتے 2 رکعت نماز فرض ہوتی ہے تو کوڑا کھانے سے بچ جاتے، سزا پانے سے بچ جاتے۔ تو فوراً وہ کسان بیوی کو ڈانٹتا ہوا کہتا تو مجھ سے گئی گزری، ارے میں 8 تک کہہ دیا وہ ماننے کو تیار نہیں، 2 کہہ دیتا تو پھانسی پہ چڑھوا دیتا، 8 کہہ رہا ہوں تو بھی نہیں مان رہا، 2 کہہ دیتا تو مجھے آج تو مار ہی ڈالا جاتا۔ اللہ آج یہی حال ہمارا اور آپ کا بھی، یہ کوئی جوک یا چٹکلا نہیں ہے، بلکہ آج یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے، الا ماشاءاللہ۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اگر پوچھا جائے نماز میں کتنے شرائط ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، وہ جو 15-20 سالوں سے نمازیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی یہ سوال رکھے جائیں تو اللہ ماشاءاللہ وہ بھی جواب نہیں دے پائیں گے، اللہ نہیں دے پائیں گے۔ اور بڑی حیرت ہوتی دیکھ کر، کوئی امام کسی مسجد میں 20 سال سے امامت کر رہا ہے اور اس کے پیچھے 20 سال سے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اللہ اس امام کے پیچھے 20 سال سے جو مقتدی ہیں ان کو صحیح طرح سے نماز پڑھنا نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، اگر ہم اور آپ نماز کا طریقہ نہیں سیکھیں گے تو کون سیکھے گا؟ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ بابا رام دیو نے ایک بار کہا تھا اس طرح سے جو ناخن گھسیں گے ان کے بال سفید نہیں ہوں گے، ٹی وی میں اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، تو ہم نے اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ اس کی اس بات کو سننے کے بعد صرف غیر مسلم یا اس کے اپنے ماننے والے اس طرح سے ناخن نہیں گھس رہے تھے، بلکہ ہم نے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا وہ بھی اس طرح ناخن گھس رہے تھے تاکہ بال سفید نہ ہو، ہمارے بال کالے رہیں۔ ارے سن لو اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانو، اگر کوئی ایسا انسان جو ہمارے مذہب کا ماننے والا نہیں، ہمارے دین کا ماننے والا نہیں، وہ کہہ دے تم یہ کام کرو تمہیں کامیابی مل جائے گی، یہ کام کرو تمہاری خوبصورتی بڑھ جائے گی، یہ کام کرو تم ہمیشہ جوان رہو گے، تو ہم اور آپ بے چوں چرا اس کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا تم اللہ کے سجدے کرو، اللہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ دونوں جہاں میں تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ تو مصطفیٰ پیارے کی بات نہیں مانتے، اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتے، اور اگر کوئی غیر کہتا ہے تو اس کی فوراً فرمانبرداری کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانو، آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آخری بات درس کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، غور سے میری اس بات کو سنیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک عورت حاضر آئی، عرض کرتی ہے اللہ کے نبی میں بہت گناہ گار عورت ہوں، میں بہت سیاہ کار عورت ہوں، میں آج چاہتی ہوں کہ میں توبہ کروں، آپ میری توبہ پر آمین کہیں، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے، اے عورت پہلے یہ بتا تو نے کیا گناہ کیا؟ عرض کرتی ہے اللہ کے نبی میں اپنا گناہ آپ کو نہیں بتا سکتی، میرا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کا گواہ آپ کو نہیں بنا سکتی۔ آپ فرماتے عورت جب تک تو مجھے اپنا گناہ نہ بتائے گی میں تیرے حق میں دعا نہیں کروں گا۔ عورت نے کہا میں نہیں بتا سکتی۔ آپ فرماتے پھر چلی جا۔ آخر کار وہ عورت کہتی ہے آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیں میں نے کون سا گناہ کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانو، عورت روتے روتے عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی میں جس آبادی میں رہتی تھی میری وہاں بڑی عزت تھی، لوگ مجھے احترام کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، ایک مرتبہ شیطان مجھ پر غالب آیا، میں اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکی اور میں نے ایک نوجوان لڑکے کو زنا کی دعوت دی، اس نے میری دعوت کو قبول کیا، ایک جگہ چھپ کر ہم نے یہ حرام کاری کی، ایک جگہ چھپ کر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، زنا کرنے کے بعد وہ نوجوان اپنے راستے ہو لیا، میں اپنے گھر چلی گئی، ہم نے نفسانی خواہشات کو پورا تو کر لیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس زنا کی بنیاد اب میرے حمل ٹھہر چکا ہے، اب میں حاملہ ہو چکی ہوں، اب میں پریشان تھی کروں تو کیا کروں، میں نے جو کچھ بھی کیا اس کا کوئی گواہ نہیں، لیکن اب جیسے جیسے
جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا میرا حمل ظاہر ہو جائے گا, لوگوں کو پتا چل جائے گا میں بن بیاہی ماں بن چکی ہوں. اللہ اکبر, اب میری عزت کا کیا ہوگا؟ وہ کہتی میں پریشان تھی, مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ شیطان نے پھر مجھ کو مشورہ دیا, اے عورت تو نے جو کچھ بھی کیا ہے کوئی نہیں جانتا ہے, تجھے کیا ضرورت ہے گھبرانے کی, میں تجھے مشورہ دیتا ہوں اسے قبول کر لے. شیطان نے اس عورت کو مشورہ دیا تو یہاں سے کہیں اور چلی جا, اس آبادی کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلی جا جہاں تجھے کوئی جانتا نہ ہو, وہاں جا کر تو وقت گزار, جب بچہ پیدا ہو جائے اسے وہیں چھوڑ کر واپس چلی جا, کسی کو پتا بھی نہ چلے گا کہ تو نے کیا کیا ہے. عورت نے کہا میں نے دوسری مرتبہ شیطان کے مشورے کو قبول کر لیا, اپنی آبادی کو چھوڑ کر ایک جنگل میں میں نے کٹیا بنا لی, میں وہیں رہتی رہی یہاں تک کہ 9 مہینے کی مدت گزر گئی. 9 مہینے ہونے کے بعد میرے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوا, ایک لڑکا پیدا ہوا. لڑکے کی پیدائش کے بعد میں یہ خوش تھی کہ میرے جسم سے یہ بچہ دور ہو گیا, میں اس بچے کو چھوڑ کر واپس اپنی آبادی میں آنا چاہتی تھی. اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا میرے جانے کے بعد اس بچے کا کیا ہوگا, یہ تو سسک کر مر جائے گا, یہ تو بھوک اور پیاس کی بنیاد مر جائے گا, یا تو ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد جنگلی درندے آ کر اس کو کھا جائیں. اب وہ کہتی میں پریشان تھی اس بچے کا کروں تو کیا کروں. شیطان نے پھر مجھ کو آ کر مشورہ دیا, اے عورت تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تیسری مرتبہ تجھے رائے دیتا ہوں, میرے اس مشورے کو قبول کر لے. عورت کہتی ہے شیطان نے پھر مجھے مشورہ دیا, اے عورت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تو ایک کام کر, اپنے بچے کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دے اور زمین کھود کر اس کو اس کے اندر گاڑ دے, کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوگی کہ کیا کچھ تو کر کے آ رہی ہے. عورت کہتی میں نے شیطان کے مشورے کو قبول کیا, اپنے ہاتھوں سے میں نے چند دنوں پہلے ولادت ہوئی تھی جس بچے کی, اس کا گلا میں نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا اور پھر زمین کو کھود کر میں نے اس کی لاش کو اس کے اندر گاڑ دیا اور پھر اپنی آبادی میں پاک و صاف بن کر چلی آئی. لوگوں نے پھر مجھے احترام کی نظر سے دیکھا, عزت کی نظر سے دیکھا, کسی کو خبر نہیں تھی میں کتنی گناہگار عورت ہوں, کسی کو پتا بھی نہ چلا کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے. لیکن اللہ کے نبی آج اچانک میرا ضمیر جاگا ہے, آج اچانک میرا دل پکار کر کہہ رہا ہے یہ دنیا والے تو نہیں جانتے کہ تو نے کیا کیا, لیکن کل بروز قیامت تیرا وہی بچہ اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ دائر کرے گا. اس وقت تو سب کے سامنے رسوا ہو جائے گی, اس وقت تو سب کے سامنے ذلیل ہو جائے گی. عورت کہتی ہے اللہ کے نبی اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں توبہ کروں, آپ آمین کہیں اور اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے. اتنا سننا تھا, اللہ کے نبی کو جلال آ گیا. موسیٰ علیہ السلام فوراً چہرہ پھیر لیتے ہیں, عورت سے کہتے ہیں عورت تو میرے گھر سے باہر نکل جا, اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تجھ پر نازل ہو فوراً تو میرے کمرے سے باہر چلی جا. عورت نے قدموں کو تھام لیا, آپ نے چہرے کو پھیر لیا, آخر کار وہ عورت اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی. ابھی چند قدم گئی تھی, جبرائیل علیہ السلام حاضر آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا, اے اللہ کے نبی وہ عورت بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں آئی تھی, آپ نے اس کو خالی ہاتھ کیوں لوٹا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل کیا تو نے نہ دیکھا اس عورت نے کتنے